اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں پہلے پارٹ میں جو میں شہدائے جموں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر چکا ہوں، اور حسب وعدہ اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ لے کے آپ کے ساتھ آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ اور دراصل میں جو پہلی ویڈیو ہے اس میں بھی اور اب بھی اور آگے بھی میری کوشش ہوگی کہ اس میں بجائے اس کے کہ میں اپنے بیان کو دہراؤں یا کسی مسلمان شخصیت، تاریخ دان کا حوالہ دے کے گفتگو کروں، کیوں نہ اس چیز کو کریڈیبل بنانے کے لیے ایک ہندو دانشور رہنما جو اس وقت کے حالات کا چشم دید گواہ ہے اس کے ہی حوالے سے آگے بات کروں۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وید بسین کا ذکر کر رہا تھا کہ جب وہ مہاراجا کے ساتھ ملاقات کے لیے اس کے محل پہ پہنچے تو وہ لکھتے ہیں کہ اور بتایا بھی انہوں نے کہ ہم تینوں ملاقات کے لیے وہ اوم سراف اور بلراج پوری، یہ تینوں بڑے گہرے دوست بھی تھے۔ تو جب مہاراجا کشمیر کے محل پہنچے تو پروٹوکول آفیسر نے ہمیں جلد ہی وزیر اعظم مہر چند کے روبرو لے گئے، جہاں وہ ہمارے منتظر تھے۔ مہاجن جو ہے وہ بہت کرتا دھرتا اور بہت ہی چالاک قسم کا بیوروکریٹ بھی تھا۔ وزیر اعظم مہر چند مہاجن ہم سب سے بڑے اتفاق سے ملے۔ ہم نے انہیں جموں کے مسلمانوں کے قتل کی اس سازش سے آگاہ کیا جس کی ہم آگاہی پہلے سے ہی حاصل کر چکے تھے، جو ہم نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ ہماری پوری تفصیل سننے کے بعد وزیر اعظم مہر چند مہاجن الٹا ہمیں سمجھانے لگ گئے کہ ہندو ہونے کے ناطے، چونکہ ہم تینوں ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وید بسین اور اوم سراف اور بلراج پوری، تو ہمیں جموں کشمیر اسمبلی اور دیگر اداروں میں مسلمانوں کے برابر نشستوں کا مطالبہ کرنا چاہیے، یہ بلراج پوری نے ان کو کہا ہے۔ ہمیں اس اعتماد میں لیتے ہوئے بلراج پوری نے بتایا کہ مہاراجا بہادر نے 1931 سے وادی اور جموں کے مسلمانوں کی ایجیٹیشن کے نتیجے میں اسمبلی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کٹ کشمیر موومنٹ جو ہے وہ چلی تھی، جس میں مہاراجا سے ذمہ دارانہ نظام حکومت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو انگریزوں نے برصغیر کو 2 ملکوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ مہاجن اس کو بتا رہے ہیں وید بسین وغیرہ کو مہاراجا کے حوالے سے، اور ریاستوں کی آزادی کا دروازہ کھل رہا ہے۔ مہاراجا کو کشمیری مسلمان تسلیم نہیں کر رہے، نہ ہی وہ کریں گے اس کے اقتدار اعلیٰ کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ کشمیر اسمبلی اور ریاست جموں کشمیر پر مہاراجا بہادر اپنا اقتدار ہندو عددی قوت کے بل بوتے پر قائم رکھ سکیں، یعنی اسمبلی میں ہندوؤں کی تعداد بڑھائی جائے، وہ کیسے اس کے اوپر وہ بات ہو رہی تھی۔ تو اس موقع پر جو بسین کے ساتھی تھے اوم سراف، انہوں نے بڑی جرت کر کے مظاہرہ کیا ہے اس وقت میں سوال پوچھنے کا، اور انہوں نے وزیر اعظم مہاجن سے سوال پوچھا ہے کہ یہ آخر کس طرح ممکن ہے، جموں کشمیر تو ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے۔ اس پر مہاجن نے مہاراجا کے محل کی دیوار سے متصل ایک قدرتی گہری کھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بالکل اس طرح، اس نے اشارہ کیا اس کھائی کی طرف۔ جب ہم نے بغور دیکھا تو ہمیں اس گہری کھائی میں چند مسلمان گجروں کی بے گور و کفن لاشیں پڑی نظر آئیں، جو شاید صبح سویرے محل میں دودھ دینے آئے تھے۔ ریاست کے یعنی مہاراجا کی ریاست کے رویے پر، جو انتظامیہ تھی کے رویے پر ہی BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے وید بسین کا کہنا تھا کہ جموں میں فرقہ وارانہ قتل و غارت کو روکنے اور امن کے ماحول کو فروغ دینے کی بجائے مہاراجا کی انتظامیہ نے فرقہ وارانہ غنڈوں کی مدد کی اور انہیں مسلح کیا۔ وید بسین نے بتایا کہ مسلمانوں کو ان فسادیوں نے بے دردی سے قتل کر دیا جو شہر میں سرکاری طور پر کرفیو کے باوجود اسلحہ اور گولہ بارود کے ساتھ گاڑیوں میں آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر رہے تھے، اور ان واقعات کی تصدیق بہت سارے اور بھی محققین نے کی ہے۔ وید بسین کا دعویٰ تھا کہ یہ کرفیو صرف مسلمانوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ وید بسین بتاتے ہیں کہ جموں میں خوفناک قتل عام اس وقت ہوا جب تالاب کھڑکیاں کے علاقے میں مسلمانوں کو ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا ہے۔
میں آپ کو یاد دلا دوں، ہمارے جو ایک رہنما تھے ہمارے ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب، ان کے بھائی اعجاز کو بھی اسی علاقے میں شہید کیا گیا، اور اسی طرح ہمیں میر قیوم صاحب نے، میر منان صاحب نے بھی اس قسم کے واقعات وہاں کے تالاب کھٹکیاں کے حوالے سے بہت طریقے سے سنا ہے، اور اس وقت بھی جموں کی بے شمار مہاجرین جو ہیں جو اس وقت پاکستان میں آزاد کشمیر میں آباد ہیں، تو ان کو یہ ساری چیزیں یاد ہے۔ اور پھر عارف کمال صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں وید بھسین خود بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو جوگی گیٹ پولیس لائن منتقل کر دیا گیا، جہاں اب آج کل دہلی پبلک اسکول واقع ہے۔ انتظامیہ نے انہیں سیکورٹی فراہم کرنے کی بجائے تحفظ کے لیے پاکستان جانے کی ترغیب دی۔ ان ہزاروں مسلمانوں کی پہلی کھیپ کو سیالکوٹ لے جانے کے لیے تقریباً 60 لاریوں میں لادا گیا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہونے والا تھا، اس سے بے خبر یہ خاندان بسوں میں سوار ہو گئے۔ گاڑیوں کو فوجیوں نے اپنی حفاظت میں لے لیا، لیکن جب وہ شہر کے مضافات میں جموں سیالکوٹ روڈ پر چٹھا کے قریب پہنچے تو وہاں RSS کے مسلح افراد اور سکھ پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ انہیں گاڑیوں سے باہر نکالا گیا اور بے رحمی سے مارا گیا۔ سپاہی یا تو مارنے والوں میں شامل ہو گئے یا پھر تماشائی بن کر تماشا دیکھتے رہے۔ قتل عام کی خبر کو انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ اگلے دن ان مسلم خاندانوں کی ایک اور کھیپ اسی طرح گاڑیوں میں بٹھائی گئی۔ انہیں یہ اعتماد مل گیا کہ جب خبر کوئی نہیں پھیلی، ان کو بھی یہی ہوا کہ ہم کو لے کے جا رہے ہیں، تو وہ بڑے آرام سے بیٹھ گئے، مگر ان کا بھی انجام وہی ہوا جو پہلے والے قافلے کے ساتھ ہوا تھا۔ جو کوئی بھی اس دور میں جو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے قاتلوں کے قید سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، وہ اپنے دکھ کی داستان سنانے سیالکوٹ پہنچ گیا۔ میں یہاں پہ اس بات کا وہ ذکر نہیں کرا، وہ تو جب جو صورتحال 22 اکتوبر کے حملے کے نتیجے میں پیدا ہوئی، وہ کیا تھا، کیا وہ 22 اکتوبر کا جب واقعہ آیا تھا، میں نے تب بھی وہاں پہ اپنے ذاتی ایکسپیرینسز بھی اس میں درج کیے کہ ہر چیز کا ایک عمل کا رد عمل ہوتا رہا ہے، مگر میں آج صرف اپنا اس ساری گفتگو کو 6 نومبر کے یوم شہدائے جموں کے اوپر ہی فوکس رکھنا چاہتا ہوں۔ تو بقول وید بھسین جی کے کہ دراصل وزیر اعظم مہر چند مہاجن ریاست جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب، یعنی فرقہ وارانہ پروفائل آبادی کا تناسب جو ہے وہ تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جو اب جو ہے وہ اب جا کے 5 اگست 2019 کے بعد شروع ہو گیا ہوا ہے، غالباً اب تکمیل کے بھی مراحل میں ہوگا، آگے کچھ اور ہونا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ میں تو کہاں بجاتا ہوں اس کی ساری صورتحال کو دیکھ کے، جب یہ جو کچھ ہم نے غزہ میں جو کچھ صورتحال دیکھ رہی ہے، تو اس کا مجھے ذرا سا بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دھیان چلا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی ریپیٹیشن، اس قسم کے عمل کی کوئی چیز بھی بنیاد بنا کر کشمیر میں کی گئی، ہمارے ریجن میں کی گئی، تو اللہ بچا کے رکھے سب کو۔ تو آپ کو میں یہاں پہ یہ بھی بات بتانا جو ہے وہ مناسب سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ اب تک تو میں صرف ایک بھسین جی کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کو وہ شیئر کرا تھا، مگر ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو مہاراجہ کے حامی ہیں، انہوں نے بھی اپنے کچھ واقعات بیان کیے۔ تو ان لوگوں کے بقول جو مہاراجہ کے حامی ہیں، اس وقت مہاراجہ نے قتل عام میں اس بات سے انکار کیا تھا کہ اس کا کوئی کردار ہے یا اس نے جموں خطہ کی آبادی کو تبدیل کرنے کی کسی بھی منصوبے کا علم تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کی بات مان لوں اور 2 منٹ کے لیے وید بھسین جی کی جو ذاتی یادداشتیں ہیں یا جو عینی چیزیں ہیں ان کو ذرا ایک طرف بھی رکھ دوں، تو پھر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مہر چند مہاجن جو وزیر اعظم تھا، وہ جو کچھ ہو رہا تھا یا وہ جو کچھ کر رہا تھا، وہ مہاراجہ یا جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا، ایسا تو نہیں وہ کوئی باہر سے کوئی چیز آئی اور وہ وہاں پہ یہ سازشیں بنتی ہیں جس کی طرف وید بھسین نے، تو پھر وہ مہاراجہ کے علم میں لائے بغیر ہی سب کچھ کر رہا تھا۔ یعنی اگر یہ بات ان دوستوں کی مان لی جائے کہ جو مہاراجہ کے حق میں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو پھر کیا وہ مہاجن جو ہے وہ کوئی اپنی کوکنگ کر رہا تھا وہاں پہ اس وقت میں؟ تو ان سوالات پر جو ہے نا، یہ میں نے کسی حوالے سے وید بھسین جی سے بھی پوچھے تھے، تو ان کا موقف ذرا بالکل ہی مختلف تھا۔ ان نے
اور یہ مجھ سے بھی نہیں ہے، انہوں نے BBC کو بھی کہا ہے اور اس کا حوالہ خود بھی انہوں نے دیا ہے، انتظامیہ کے اہلکار کے بارے میں بتایا BBC سے گفتگو کرتے ہوئے، جو کشمیر کی انتظامیہ تھی، مہاراجہ کی انتظامیہ تھی، اس کے ایک اہلکار کے بارے میں بتایا کہ شائستہ ہونے کے باوجود، بڑا دلچسپ واقعہ وہ سنا رہے ہیں آپ کو، ذرا دلچسپ